زکیہ مشہدی کا افسانہ، بلی کا بچہ۔ وہ چار تھے، گول مٹول، صحت مند، صاف ستھرے کپڑوں میں ملبوس، چمکتے چہرے، جوتوں پر تازہ پالش، کاندھوں پر بھاری بھاری بستے، 12 سے 14 سال کی عمر۔ ان کا اسکول ان کے رہائش علاقے کے بہت پاس تھا، اس لیے وہ نہ بس لیتے تھے اور نہ سائیکل، مزے سے پیدل چلتے ہوئے اسکول پہنچ جایا کرتے تھے۔ ان کے والدین نے کئی مرتبہ کہا کہ وہ سائیکل سے جائیں، لیکن انہوں نے خود پسند نہیں کیا۔ راستے کی وہ ساری دلچسپیاں جو ان کا دن خوشگوار بناتی تھی، سائیکل پر جانے سے سرسراتی گزر جاتی۔ شاید وہ انہیں جی بھر کے دیکھ بھی نہیں پاتے۔ مثال کے طور پر دینو کاکا کے کٹہل کے پیڑوں پر لگا بڑھوں کا چھتا، اس پر بڑا سا پتھر پھینک کر بستوں سے چہرہ چھپا کر تیزی سے بھاگ نکلنے پر وہ چاروں کیسے الوہی انتصاب سے دو چار ہوئے تھے۔ پیش میں آئی بڑے پہلے تو مالی سے لپٹی اور پھر صورتحال کا جائزہ لینے آئے دینو کاکا سے، اور تو اور وہ مالی کی بیچاری جمنا پاری بکری کالی کے لمبے لمبے کانوں میں بھی لٹک گئیں۔ غریب کے کان سوج کے کپا ہو گئے۔ یہ ساری اطلاعاتیں روح کو تر کر گئیں۔ ہنس ہنس کے وہ کئی دن لوٹتے رہے۔ دینو کاکا کا باغ اسکول سے تھوڑا پہلے پڑتا تھا۔ اس میں امرود، کٹہل، انار اور شفتالوں کے پیڑ تھے۔ مالی نہایت موٹا اور تھل تھل تھا، ڈنڈا لے کر دوڑتا تو کسی کارٹون فلم سے باہر آیا کریکٹر لگتا۔ وہ انہیں رنگے ہاتھوں پکڑ بھی نہیں پاتا تھا، چاہے انہوں نے پتھر مار مار کے کچی امیوں کا پیڑا کیا ہو، طوطوں سے بھی زیادہ امرود کاٹ کاٹ کر گرائے ہوں، چاہے کٹہل توڑ کے باغ کے تالاب میں پھینک دیے ہوں۔ وہ تتلیوں سے زیادہ سبک تھے، ہرن سے زیادہ تیز رفتار اور لومڑیوں سے زیادہ شاطر۔ وہ انسانوں کے بچے تھے، ساری حیوانی خصلتوں سے آراستہ، روز کی طرح وہ آج بھی چلے جا رہے تھے۔ ایک بڑا سا گڈھا تھا، ایک دم سے گرتا ہوا نہیں بلکہ دھیرے دھیرے نیچے اترتا ہوا۔ کسی تعمیر کے دوران مزدوروں نے یہاں سے مٹی کاٹی تھی، برسات آئی تو اس کی مٹی نم ہو گئی اور تہ میں کیچڑ بھی بیٹھ گئی۔ جب وہ چاروں وہاں سے گزرے تو بلی کا بچہ ابھی بالکل تہ تک نہیں پہنچا تھا۔ نم مٹی میں احتیاط سے پنجے جماتا وہ کنارے کنارے چل رہا تھا، پھر بھی نصف گہرائی اس نے ضرور طے کر لی تھی۔ نہ جانے کیوں ایسا ہوا تھا کہ وہ چھوٹا سا بچہ اپنی ماں سے الگ ہو گیا تھا۔ شاید اس نے خود کو اتنا بڑا سمجھ لیا تھا کہ دنیا کا جائزہ لینے نکل پڑے، یا شاید ماں نے اس کا دودھ چھڑا دیا تھا اور اسے دھکا دے کر بھگا دیا تھا، یا پھر کسی نے ماں کو ہی مار ڈالا تھا اور بچے سے اس کا جرح بختر چھین لیا تھا۔ امکانات بہت تھے اور وہ کسی امکان کے تحت یہاں نکلا تھا۔ صحیح امکان کا پتہ لگانا تو مشکل تھا، بس یہ جان لینا آسان تھا کہ وہ ایک بلی کا بچہ تھا جس کے دانت اور پنجے ابھی اس کی دفاع کے لیے کافی نہیں تھے، اور وہ اس گڈھے میں آن پھنسا تھا۔ شاید وہ دھیرے دھیرے کر کے اس میں سے باہر نکل بھی آتا، لیکن تبھی ان چاروں میں سے ایک کی نظر اس پر پڑ گئی۔ بلی کا بچہ کہاں؟ جو جوتے کی نوک سے کنکڑ اچھال رہا تھا اچانک رک گیا۔ یہ دیکھو، نیچے دیکھو نا، بلی کے بچے کو دریافت کرنے والے نے کہا۔ ارے ادھر گڈھے میں۔ باقی تینوں نے جھک کر دیکھا۔ وہ بہت خوش ہوا۔ بلی کے بچے نے بھی ان کی طرف دیکھا۔ ان کے چہروں پر کھیلتی صفا کی قائزر اس کی سمجھ سے بالا تر تھی۔ اسے کسی خطرے کی بو محسوس نہیں ہوئی۔ اپنے ہی جیسے ان بچوں کی طرف دیکھ کر اس نے بڑے ہی مسرور لہجے میں کہا، میاؤ، جیسے کہہ رہا ہو ہیلو، کیسے مزاج ہیں۔ وہ ایک گھریلو بلی کا بچہ تھا، کالا سفید، اور اس کی آنکھیں نیلی تھیں۔ اپنے آس پاس انسانوں کو دیکھنے کی اسے عادت تھی۔ لڑکوں میں سے ایک نے پتھر اٹھایا اور بلی کے بچے کی طرف پھینکا۔ یہ پتھر اس کے لیے قطعی غیر متوقع تھا۔ حیرت بھری اضطراری حیرت کے تحت وہ کود کر دوسری طرف بھاگا۔ گرچہ اس ننھے سے بلی کے بچے کے وزن کی کچھ اوقات نہیں تھی، لیکن ڈھلان کی وجہ سے وہ پنجوں کو اچھی طرح سے جما نہیں سکا اور خاصا نیچے سرک گیا۔ چاروں لڑکے زور سے ہنسے، پھر ان سب نے جھک کے پتھر اٹھائے اور ایک ساتھ پھینکے۔ یہ ایک ناگہانی افتاد تھی، جس سے زلزلہ آ جائے، کسی ندی کا باندھ ٹوٹ جائے یا فساد پر آمادہ لوگ اچانک کر گھیر لیں۔ بوکھلاہٹ میں وہ تیزی سے گول گول گھومنے لگا اور مزید نیچے پھسل گیا۔ تبھی دھیان چند شرما ادھر سے گزرے۔ گزر تو اور بھی لوگ رہے تھے، گرچہ وہ پتلی سی زملی سڑک تھی، لیکن آج کل تو لوگ جہاں جگہ ملے چل رہے تھے، اور جگہ نہ ملے تو زبردستی جگہ بنا رہے تھے۔ خیر، تو شرما جی بھلے مانس تھے اور اپنے سماجی سروکار کے تئیں خاصے جمعدار بھی۔ اسکول کی یونیفارم میں ملبوس یہ لڑکے ہاتھ میں پتھر اٹھائے اسکول کے اوقات میں سڑک پر کھڑے بھلا کر کیا رہے ہیں، یہ جاننا اور پھر ان لڑکوں کو تنبیہ کرنا انہوں نے اپنا فرض سمجھا۔ گرچہ اس طرح کے فرائض کا انجام وہی پھٹے میں ٹانگ اڑانا بھی کہا جاتا ہے۔ انہوں نے سارس کی طرح گردن اچکا کر دیکھا، لیکن کچھ دکھائی نہیں دیا۔ لگتا ہے یہ لونڈے مینڈھکوں پہ پتھر چلا رہے ہیں، انہوں نے سوچا، لیکن ایک بزرگ کی حیثیت سے ان بھگوڑے لڑکوں کو نصیحت کرنا اپنا فرض سمجھا۔ ارے میاں جاؤ اسکول، ورنہ ماسٹر صاحب ڈنڈے سے خبر لیں گے۔ ہماری خبر لینے والا پیدا نہیں ہوا، ان میں سے ایک نے کہا، اور باقی ہی کر کر ہنس پڑے۔ دوسرے نے کہا،
چچا ناک چشمہ ناک سے سرکا جا رہا ہے، دیکھیے دیکھیے گر نہ پڑے۔ ایک اضطراری حرکت کے تحت شرما جی کا ہاتھ ناک پر چلا گیا، جبکہ چشمہ قطعی نیچے نہیں سرک رہا تھا۔ چشمہ اوپر سرکاتے ہوئے انہیں خیال آیا کہ وہ خاصے بوڑھے ہو چکے ہیں۔ ان کے زمانے کے ماسٹر صاحبان بے شک خطا کار لڑکوں کی خبر ڈنڈے سے لیتے رہے ہوں، لیکن اب لڑکوں نے نہ صرف ان کا ڈنڈا توڑ کر پھینک دیا ہے، بلکہ ماسٹر جی خود اسکول دیر سے پہنچنے لگے ہیں۔ بلی کا بچہ اب خوف زدہ نہیں بلکہ دہشت زدہ ہو چکا تھا۔ اسے معلوم ہو گیا تھا کہ کچھ ہو رہا ہے۔ وہ کوئی نارمل یا خوشگوار صورتحال نہیں ہے۔ اس کی حرکت و سکنات بھی نارمل نہیں رہ گئی تھی۔ پہلے تو اس نے چکر کاٹے، ادھر ادھر گرتا پڑتا جائے یا فرار پناہ ڈھونڈتا رہا۔ دونوں میں سے کوئی نظر نہ آنے پر اس نے اپنی دم کو جسم کے گرد لپیٹ لیا اور سر کو پنجوں میں پھنسا کر بالکل گیند جیسا گول بنا لیا۔ اپنے دفاع کے لیے اس کی سمجھ میں اس وقت یہی ایک طریقہ آ رہا تھا۔ مسرور بچوں نے اپنے اندر ہی اندر گھٹے اس بلی کے بچے کو کھولنا چاہا۔ بچے نے ایک دردناک آواز نکالی لیکن ٹس سے مس نہ ہوا۔ خوف اور بے بسی کے شدید احساس نے اس کے اعضاء منجمد کر دیے تھے۔ اب کے دو چار راہگیروں کے ساتھ ادھر سے حاجی بگلول گزرے۔ حاجی بگلول نہ تو حاجی تھے اور نہ ہی کچھ ایسے بگلول کہ انہیں یہ نام دیا جائے۔ شاید یہ نام اس لیے پڑا ہو کہ وہ لمبا کرتا پہنتے تھے اور سادھو جیسی کاکلیں اور داڑھی رکھتے تھے۔ لیکن ایک نقطہ پھر یہ تھا کہ کاکلیں، داڑھی اور حاجی بگلول جیسے لقب کے ساتھ جس عمر کا تصور ہے وہ اس پر پورے نہیں اترتے تھے۔ جوان آدمی تھے، بلکہ نوجوان۔ محلے کے لڑکوں کے ساتھ ان کی خوب پٹتی تھی۔ وہ ایک دکان پر سیلز مین کا کام کرتے تھے۔ اکثر بچوں کو ایک آدھ ٹافی مفت بھی تھما دیا کرتے تھے۔ اس وقت انہوں نے اپنے کندھوں پر پڑا موٹی ستلی میں پرویا لالٹین کی چمنیوں کا ہار ذرا مضبوطی سے پکڑا اور لڑکوں کے پاس آ گئے۔ کسے پتھر مار رہے ہو جی؟ مار کہاں رہے ہیں؟ لڑکوں نے دانت نپورے۔ تو ارے چچا جائیے دکان پر، دیر ہو رہی ہے۔ یہ دیکھیے بلی کا بچہ گڈھے میں گر گیا، ہم اسے نکالنے کی ترکیبیں سوچ رہے ہیں۔ گڈھا گہرا ہے نا؟ حاجی بگلول نے انہیں بڑی مشکوک نظروں سے دیکھا۔ اس طرح کی چانڈال چوکڑی جہاں دکھائی دے جائے وہاں کسی خیر کی گنجائش کم نظر آتی ہے، شر کی زیادہ۔ پھر ان کی نظر لڑکوں کے ہاتھوں پر پڑ گئی۔ چار میں سے دو کے ہاتھوں میں پتھر تھے اور تیسرے نے اپنے ہاتھ کا پتھر شرما حضوری میں بس اسی وقت نیچے گرا دیا تھا۔ کیا یہاں پتھر مار مار کے اس غریب بلی کے بچوں کو باہر نکال لو گے؟ پھر سوچا کہ بڑے ہی بدمعاش بچے ہیں سب کے سب۔ کل انہی کی وجہ کے دو چار اور کھڑے پلوں کے گلے میں رسی باندھ کر گھسیٹ رہے تھے، جبکہ ہفتہ بھر پہلے ہی اسکولوں میں یوم انسداد بے رحمی منایا گیا تھا۔ شہر میں جگہ جگہ کئی لوگوں نے تقریریں کی تھی۔ اس پر ایک صاحب یہ بھی بولے تھے کہ کیا جانوروں کے لیے ہم اپنے گھر کو خالی کر دیں؟ کیا ہو بندروں، بلیوں، چوہوں، سانپوں، چلو ہم سڑک پر آ جاتے ہیں، تم اپنے اپنے بل اور بھٹ چھوڑ کر ہمارے گھروں میں رہو۔ ویسے ہی جہاں دیکھو جانور ہی جانور۔ رات کو راستہ چلنا دشوار ہے، جہاں دیکھو کتے ٹانگ لینے کو تیار ہے۔ گائے ہیں تو دن میں ناک میں دم کر رکھا ہے، بیچ سڑک میں جگالی کرتی آرام فرما رہی ہیں۔ اب بھائی ہم یہ تھوڑے کہہ رہے ہیں، مقرر نے وجاہت کی، ہم تو صرف اتنا کہہ رہے ہیں کہ جو تم سے کسی عنوان کمزور ہے ان کے ساتھ بے رحمانہ سلوک نہ کرو۔ اب بچے ہیں تو پتھر مار مار کے پلوں کے ہاتھ پر توڑ دیتے ہیں، گالے ہیں جو بوڑھا ہو جانے پر گائے کو سڑک پر چھوڑ دیتے ہیں یا قصائی کو بیچ دیتے ہیں۔ کھانے کے لیے جانور ذبح کرنا اور بات ہے، ڈنڈے مار مار کر اس کو زخمی کرنا، چارے بھوسے کو ترسانا، بیلوں پر بے تحاشا وزن لادنا۔ خیر جتنے منہ اتنی باتیں، تقریر کم کٹ ہستی زیادہ۔ پھر بھی مقرر کی بہت سی باتوں پر تالیاں بجی، لوگوں نے اتفاق رائے کے طور پر گردنیں ہلائی، مگر جگہ جگہ پھر وہی لڑکے دیوالی میں کٹھے کئی دم میں چھچندر باندھتے، پلوں کو پتھر مار مار کے رگیتے، اور وہ روز کا نظارہ ہے رمیا، بیل گاڑی میں جوتے بیلوں پر منو وزن لاد کے سڑاک سڑاک چابک مارتا ہوا۔ لو کراؤ انسداد بے رحمی، وہ بھی جانوروں کا تئی بے رحمی۔ اجی یہاں انسانوں کے خلاف بے رحمی کا انسداد تو ہو نہ سکا۔ لڑکوں کو ٹوک کر حاجی بگلول نے کمزوروں کی حفاظت کے تئیں اپنا فرض نبھایا تھا، اس لیے انہوں نے اپنی مینڈک جیسی ناک سے کوڑی اور چمنیاں سنبھالتے ہوئے آگے بڑھے۔ دکان کھلنے کا وقت ہو رہا تھا۔ بجلی ہمیشہ غائب رہنے کی وجہ سے موم بتیاں اور لالٹینوں کی بکری بڑھ گئی تھی۔ اتنی چمنیاں تو شاید تب بھی نہ بکتی رہی ہوں گی جب شہر میں بجلی تھی ہی نہیں۔ بجلی اور لالٹین کے باہمی رشتے کی فلسفیانہ باریکیوں پر غور کرتے ہوئے وہ آگے بڑھے ہی تھے کہ ایک پتھر ان کی چمنیوں کے ہار پر پڑا اور دو تین شیشے چھن چھن کرتے نیچے آ گرے۔ وہ پنا کے پلٹے، مگر وہاں کوئی تھا ہی نہیں۔ چاروں لڑکوں کی پشت ان کی طرف تھی۔ وہ کندھے سے کندھا جوڑے گڈھے کے اندر جھانکنے اور بلی کے بچے کے قابل رحم حالت سے محظوظ ہونے میں مصروف رہے۔ پھر پتھر کہاں سے آیا؟ یوں تو گمان غالب تھا کہ انہی لونڈوں نے مارا ہے، اس لیے کہ پتھر ان کے پاس تھے اور حاجی بگلول پر پتھر چلانے کا معقول جواز بھی۔
لیکن اتنی دور سے ایسے سدھے ہوئے ہاتھ سے پتھر پھینک کر وہ اس بے نیازی کے ساتھ شانہ بشانہ صف بندی کر کے کھڑے ہو جائیں، یہ حیرت انگیز تو تھا ہی، مگر ساتھ ہی ساتھ حاجی بغلول کے دفاع کو کمزور بھی بناتا تھا۔ وہ کیسے کہیں، کس بنا پر کہیں کہ پتھر ان لڑکوں نے مارا ہے؟ منہ کھولے وہ ادھر ادھر تاکنے لگے۔ دو ایک لوگوں نے ہمدردی جتائی، ایک نے کہا، میاں کھڑے کیا ہو، سرک لو، کسی نے تمہاری چمنیاں تاک لی ہیں، شاید وہ بھی کوئی دکاندار ہے جو اپنی دکان پر چمنیاں رکھنے کی سوچ رہا ہے، اس لیے تمہیں دہشت زدہ کرنے کی ٹھانی ہے۔ ایک صلاح پسند شخص نے کہا، ارے میاں کیا دور کی کوڑی لا رہے ہو، شاید اوپر سے کسی عورت نے کوڑا پھینکا ہوگا، بے دھیانی میں اس میں پتھر رہ گیا ہوگا، اتفاق سے وہ حاجی بغلول کی چمنیوں پر آ گرا۔ اب اتفاقات کی کون کہے۔ حاجی بغلول تاسف کے ساتھ اپنی چمنیوں کو گنتے اور نقصان کا تخمینہ لگاتے تیز تیز قدموں سے دکان کی طرف نکل لیے۔ ان کے چوراہا پار کرتے ہی گڈھے کی طرف سے قہقہا بلند ہوا، نو عمر لوگوں سے نکلا ہوا کھنکتا ہوا قہقہا۔ بلی کا بچہ اب کافی زور زور سے میاؤں میاؤں کر رہا تھا۔ وہ پوری طرح تہ میں گر چکا تھا، گہرائی سے گردن اٹھا کر دیکھتا اور پھر دبک جاتا۔ اس کے چہرے پر وہ معمولی خوف نہیں تھا جو اجنبی انجان ماحول یا اجنبی چہروں سے پیدا ہوتا ہے، اس کے چہرے پر موت کی دہشت تھی۔ لڑکے برابر چلا رہے تھے، جیسے وہ بلی کا بچہ نہیں تھا، کوئی نوجوان عورت تھی جس پر زنا کا الزام لگا کر سنگسار کیے جانے کی سزا سنائی تھی، قبل اس کے کہ الزام ثابت ہو سکے۔ بعض لوگ اتنے بے رحم کیوں ہو جاتے ہیں؟ پاس سے گزرتے سرکاری ڈسپنسری کے لنگڑے کمپاؤنڈر نے سوچا۔ ان کی مجہول سی بیٹی سے جب برادری کے ایک نوجوان شادی کرنے پر آمادہ ہو گئے تو انہوں نے چین کی سانس لی تھی۔ انہیں محسوس ہوا تھا کہ وہ آسمان سے اترا ہوا فرشتہ ہے جو ان کی نجات کے لیے بھیجا گیا ہے۔ لنگڑے کمپاؤنڈر کے پاس جائیداد کے نام پر ایک چھوٹا سا نیم پختہ مکان تھا جو انہوں نے باقی اولادوں میں سے کسی کو نہ دے کے اس لڑکی کے نام کر دیا تھا تاکہ کوئی اسے نکال کر باہر نہ کر سکے، اور ان کے مر جانے کے بعد اس کا ایک کمرہ بطور دکان اٹھا دیا جائے یا کسی اور طرح کرائے پر لگا دیا جائے تاکہ بچے کی کفالت ہو سکے۔ مکان محلے میں ایسی جگہ تھا جہاں چھوٹی موٹی دکان آسانی سے چل سکتی تھی۔ چھوٹا سا قصبہ نما شہر بڑے بننے کی راہ پر گامزن تھا، اور نئی تعمیرات کے سلسلے نے اس طرح کے مکانوں کی قیمت میں اضافے کی کوئی امید پیدا کر رکھی تھی۔ لنگڑے کمپاؤنڈر کی مجہول سی بیٹی کے عقل مند شوہر نے مکان کے کاغذات پر اس سے انگوٹھا لگوا لیا اور مکان اپنے نام کرا لینے کے بعد علاج کے نام پر اسے ایک دماغی اسپتال میں چھوڑایا، جہاں وہ صرف مجہول سی نہ رہ کر باقاعدہ ذہنی مریض میں تبدیل ہو گئی۔ اس کے پیروں میں بیڑیاں ڈال دی گئی۔ تب سے لنگڑے کمپاؤنڈر ازحد ملول رہا کرتے تھے، بات بات میں ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے۔ اتنے ہی رقیق القلق ہو گئے تھے کہ ایک مرتبہ جلی ہوئی بہو کی مرہم پٹی کرنی پڑی تو 3 دن تک کھاٹ سے لگے پڑے رہے۔ لوگوں نے اس پر کہا کہ لنگڑے کمپاؤنڈر تو خود ہی خاصے مجہول تھے، کہ آج کے دور میں دوسروں کے دکھ سے متاثر ہونے والا مجہول ہی کہلائے گا۔ بیٹی کو ذہنی فطور تو دراصل وراثے میں ملا ہے، لوگوں کا کہنا تھا۔ یہ سچ نہیں تھا، لیکن جب کوئی بات زبان زدے عام ہو جاتی ہے یا بنا دی جاتی ہے تو بڑے سے بڑے جھوٹ بھی سچ مان لیے جاتے ہیں۔ اب لنگڑے کمپاؤنڈر کو ہی لے لیجئے، لوگوں کو ان کے دکھ سکھ، ان کا ہنر، ان کی بھلمنصاحت، سب کو فراموش کر کے ان کے پیر کے لنگ کو چن لیا تھا اور ان کا اصل نام بھول گئے تھے۔ اب انہی لوگوں نے یہ سچ مان لیا تھا کہ لنگڑے کمپاؤنڈر خود اپنی بیٹی کی ذہنی خلل کے لیے ذمہ دار ہیں۔ انہوں نے کبھی اس کا علاج کرانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ ان کا داماد نہایت بھلا آدمی تھا، ایک تو وہ بیوی کا علاج کرا رہا تھا اور دوسرے یہ کہ جہیز میں ملے مکان کے باہری حصے میں جو آسانی سے بطور کرایہ اٹھایا جا سکتا تھا، سسر کو رہنے کی اجازت بھی دے رکھی تھی۔ اب لنگڑے کمپاؤنڈر پر جو بھی گزر رہی ہو، فی الوقت تو بلی کے بچے کے دردناک میاؤں میاؤں اور اس پر پتھر پھینکتے بچوں کو تعینات دیکھ کر لنگڑے کمپاؤنڈر کا دل بھرایا۔ وہ قریب آئے اور ذرا ڈپٹ کر بولے، کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ اس غریب بلی کے بچوں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ جاؤ بھاگو، جا کے پڑھائی لکھائی کرو، بھلے گھر کے لڑکے ہو، بھلے آدمی بنو، کچھ دل میں رحم اور ہمدردی بھی رکھو۔ لڑکوں نے اس سارے واز کو یوں سنا جیسے وہ کسی دیوانے کی بڑھ سن رہے ہوں۔ بڑی شان بے نیازی سے انہوں نے کندھے اچکائے اور ننھی بلی پر 2-4 پتھر اور پھینکے۔ ٹھہرو تو صحیح۔ لنگڑے کمپاؤنڈر کو ان کی بے نیازی میں اپنی صریح توہین نظر آئی اور اس کی وجہ سے تھوڑا غصہ آ گیا۔ ٹھہرو تو صحیح، انہوں نے دھمکانے والے انداز میں کہا، آج تمہارے ماں باپ سے شکایت نہ کی تو نام بدل لوں گا۔ ارے تم انسان ہو کہ شیطان؟ لڑکے ہا ہا کر کے ہنس پڑے۔ کیا سمجھ رہے ہو، یہ نیری دھمکی نہیں ہے؟ لڑکوں کے ہنسنے سے وہ مزید مشتعل ہوئے اور واقعی چل پڑے شکایت کرنے۔ لڑکے اگل بغل کے تو تھے ہی، تھوڑا چلنے پر ان کا محلہ آ گیا۔ ایک کے دادا حضرت باہر کھڑے داتن کر رہے تھے۔ وہ دراصل سارے محلے کے دادا تھے، پرانے آدمی، لیکن لنگڑے کمپاؤنڈر کی شکایت پر ناراض ہو گئے۔
ارے میاں ککڑی کے چور کے گردن دبانے جیسی بات کر رہے ہو تم؟ اب لڑکے ایسی حرکت تو کرتے ہی رہتے ہیں. اس بے بذات بلی کے بچے پر 2-4 کنکڑیاں پھینک دی تم یہاں دوڑے چلے آ شکایت کرنے. پوپلی آواز میں ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے پچ سے تھوکا تو اس میں نیم کی کڑواہٹ کے ساتھ ساتھ لنگڑے کمپاؤنڈر کی احمقانہ شکایت کی وجہ سے پیدا ہوئی تلخی بھی تھی. مگر چچا وہ بلی کا بچہ، آخر اس میں بھی تو جان ہے نا. پھر سب سے بڑی بات یہ کہ چچا رحم دلی اور ہمدردی کی تعلیم تو ابھی سے ملنی چاہیے، ورنہ بڑے ہو کر یہ کیا بنیں گے؟ بلی کا بچہ تمہارا رشتہ دار لگے کیا؟ جاؤ جاؤ، کہاں جا رہے تھے؟ ڈسپینسری سے ریٹائر ہو چکے ہو نا. چلو یہ بھی اچھا ہے، خپتی آدمی لوگوں کو غلط چلت سوئی لگا دیتے، مرہم کی جگہ چونا تھوپ دیتے. چلے آ رہے ہیں بلی کا بچہ. ارے جلوس نکلوا دو اس بلی کے بچے کے لیے، میٹنگ کے بلا لو، بڑھاپا آیا تو اور سٹیا گئے ہو. دادا تو جیسے ابل پڑے. لنگڑے کمپاؤنڈر اپنے رقیق اور اب مجروح بھی قلب کو لیے لنگڑاتے لنگڑاتے دوبارہ ادھر سے گزرے تو بلی کے بچے پر ڈھیلوں کی آخری بوچھار پڑ رہی تھی. وہ کسی پھٹے پرانے بھیگے کپڑے جیسا ہو گیا تھا، مڑا توڑا سا. مر جائے گا تو دنیا پر کون سی قیامت گزر جائے گی؟ انسان مر جائے اور لاکھوں کی تعداد میں مر جائیں تو بھی نہ گزرے قیامت. روز خبریں پڑھ لو عراق کی. ہاتھ جھاڑ کے لڑکوں نے سوچا کہ اب اسکول چلنا چاہیے. مزہ نہیں آ رہا، نہ تو بلی کا بچہ میاؤں میاؤں کر رہا ہے اور نہ اپنے دفاع کے لیے ادھر ادھر دوڑ رہا ہے. وہ وہاں سے چل پڑے. لنگڑے کمپاؤنڈر ان کے پاس پہنچے تو لڑکوں نے ان کی نقل میں کمر پر ہاتھ رکھے اور لنگڑا لنگڑا کے چلنا شروع کر دیا. ان کے چہرے بالکل سپاٹ تھے، ان پر ہنسی کا شیبہ تک نہ تھا. ہاں، اسکول کے فاٹک میں قدم رکھنے کے بعد وہ سب ہنس ہنس کے بے حال ہو گئے. زندگی کا ایک اور دن بڑی دلچسپیوں کا حامل گزرا تھا.